اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آقا کریم کی حدیث پاک میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جہاں ختم شریف کی محفل ہوتی ہے قرآن پاک مکمل پڑھا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے تو اس دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین بن حضیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، حدیث پاک ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مقام و مرتبہ ہے دنیا؟ کہا یا رسول اللہ رات کا واقعہ ہے، میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اچانک میرے صحن میں جو بنا ہوا گھوڑا تھا وہ پٹکنا شروع ہو گیا، اچکنا شروع ہو گیا، جھولے میں پالنے میں بچہ تھا، مجھے یہ خوف ہوا کہیں گھوڑا بچے کے اوپر حملہ نہ کر دے، بچے کو پیروں سے نہ مار دے، بچہ نہ گر جائے۔ میں قرآن پڑھنا روک دیا، روک کر واپس آیا، جب صحن کے اندر آیا میں نے دیکھا کہ گھوڑا خاموش کھڑا ہوا ہے اور جھولے میں بچہ اسی طرح ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا، پھر گیا، پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کیا، پھر گھوڑا کودنا شروع ہو گیا، گھوڑا جو پیروں میں مار رہا ہے اور اچھل رہا ہے، پھر مجھے خوف ہوا کہیں بچے کے اوپر حملہ نہ کر دے، بچے کو جو ہے سموں سے نہ مار دے، پھر میں نے قرآن کی تلاوت موقوف کی اور باہر آیا تو یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے صحن سے لے کر آسمان اول تک نور کی قطار لگی ہوئی ہے۔ حضور نے جب یہ واقعہ سنا تو مسکرا اور فرمایا حسین جانتے ہو جب تم قرآن پاک پڑھ رہے تھے اللہ کے فرشتوں کا قافلہ تمہارے گھر میں آ گیا، فرشتے قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے گھر میں آ گئے تھے، جب تم نے موقوف کر دیا تو قرآن سنتے رہے، جا رہے تھے، جب تم نے دیکھا وہ جا رہے ہیں نور کی قطار تو فرشتوں کا قافلہ جا رہا تھا، اگر پڑھتے رہتے وہ فرشتے اتنی دیر تمہارے گھر میں موجود رہتے، قرآن پاک کی تلاوت سنتے تو کیا معلوم پڑا جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ محدث سکن فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے تو کیا کرو، تراویح میں اگر کھڑے ہو جاؤ، قرآن جو سنتا ہے گویا وہ اپنے پروردگار سے کلام کرتا ہے۔ اذان دینے والے کی عظمت اور عفت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام گردنوں میں اونچی گردن مؤذن کی رکھے گا تاکہ اس کا شرف سارے لوگوں میں دائیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی عظمتیں بتا رہے ہیں، ہم گھٹا رہے ہیں، ارے ہماری طبیعت گھٹا رہی ہے، شریعت عظمتیں بتا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امامت کے بارے میں کہنے والوں اس کے لیے اتنا کافی ہے، امام کون ہے؟ امام ہوتے ہیں تمام امت کی عظمت والی ہستیاں، امامت بتاتی ہے کہ ساری قوم میں ان کا شرف سب سے بڑھ کر۔ سبحان اللہ۔ کون امام تھے؟ ہر امت کے امام نبی تھے، سب نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ارے امامت تو انبیاء کی سنت ہے، امامت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، امامت ہمیشہ بعضمت ہستیوں کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ امامت کا مقام کیا ہے؟ شریعت مطہرہ سے دوری کی وجہ ہے، دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے کہ دینی احکام کی عظمت نہیں معلوم۔ کئی لوگ ایسے جو سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں اور تحریکوں سے وابستہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج مسجد کے ائمہ کی حالت کیا ہے، اتنی مختصر تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ آج حکومت جو ہے ان کی مدد کر رہی ہے۔ حکومت نے جب دیکھا کہ اتنی تنخواہیں، ایک بار میں کام کرنے والے کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، اتنی تنخواہ بھی کسی امام کی نہیں ہوتی۔ آج ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے، لاکھوں کروڑوں روپئے ہم مسجدیں بنانے میں لگاتے ہیں، بڑے بڑے مینار بنانے میں لگاتے ہیں، سنگ مرمر کا فرش کرنے میں لگاتے ہیں، لیکن جو مسجد کی زینت منبر و محراب نہیں بلکہ مسجد کی زینت حفاظ قرآن عالم کی، ان کی کتنی خدمت کی جاتی ہے، کتنا دیا جاتا ہے؟ آج حکومت قرار دے رہی ہے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، یہ لیجیے حکومت کی طرف سے۔ کیوں دے رہی ہے؟ مسلمان نہیں دے رہے ہیں۔ آج کا مسلمان شادی بیاہ میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، عورتوں کے ناشتانے کے اوپر لڑانے کے لیے تیار ہے، کھیل کود میں لڑانے کے لیے تیار ہے، اپنی خواہش نفس کے لیے لاکھوں روپے لڑانے کے تیار ہے، لیکن اللہ کی راہ میں مساجد کے ائمہ مؤذنین کی خدمت کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے حکومت کو دینا پڑ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا عالم، مسلمانوں کا حافظ حکومت کی خلاف نہیں بڑھ رہا ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے ہم کتنا کر رہے ہیں،
بہترین موقع ہے اس بابرکت مہینے میں جتنا ہو سکے آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو وہاں کے امام صاحب کی خدمت نذرانہ پیش کریں، وہاں کے مؤذن صاحب کی خدمت نذرانہ پیش کریں۔ 1000 روپے 500 روپے اگر آپ پیش کر رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لاکھوں روپے ہم شاپنگ کے کپڑوں میں خریدنے کے لیے لگا دیتے ہیں، جب بازار کو نکلتے ہیں لاکھوں روپے کا بل بن جاتا ہے ہمارا، لیکن ہم اپنے ائمہ اور مؤذنین کو کتنا اس کے اوپر سوچنے کی بات، فکر کرنے کی بات، جتنا ہو سکے آپ جس پیر سے وابستہ ہیں، آپ جس عالم سے وابستہ ہیں، آپ جس امام سے وابستہ ہیں، آپ جس محلے کے مؤذن سے وابستہ ہیں، خدا را ان کی خدمت کیجیے۔ آپ جانتے ہیں یہاں تک کہ کہا کہ اٹھو، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، جانور جہاں بیٹھتے تھے وہاں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ ایسی مصیبتیں اولیاء اللہ نے ہمیں برداشت کی ہیں، ہمارے اولیاء اللہ عثمان الدین نے ان تکالیف کو برداشت کیا ہے، حضرت بختیار کاکی نے تکالیف کو برداشت کیا، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں تکلیفوں کو برداشت کیا تو دین ہم تک پہنچا۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنی 90 سالہ زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے لگائی اور اپنے لوگوں کو پوری دنیا میں پھیلایا، تب دین ہم تک پہنچا۔ نصیر الدین سے آگے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال تک دہلی کی سرزمین پر تکلیفیں برداشت کی حکومت کی، تب دین ہم تک پہنچا۔ بندہ نواز کے سدراز دلی کو چھوڑ کر گلبرگہ کے ریگستانوں میں تبلیغ دین متین کی، تب دین ہم تک پہنچا۔ بابا شرف الدین صاحب کی نے عراق کی سرزمین کو چھوڑ کر پہاڑی شریف کو اپنا مسکن بنایا، تب دین ہم تک پہنچا۔ سرکار یوسف نے کریمین نے کنعان کی زمین کو چھوڑ کر، مصر کی زمین کو چھوڑ کر، اپنے باپ داداؤں کے گھر کو چھوڑ کر نام پلی میں اپنا مسکن بنایا، تب دین ہم تک پہنچا۔ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ دادا کی میراث کو چھوڑ کر جنگل کے اندر قیام کیا، تب دین ہم تک پہنچا۔ ناندیڑ کی سرزمین کو چھوڑ کر امام انور اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد کی سرزمین میں اپنا مسجد بنایا، تب دین ہم تک پہنچا۔ یہ گزران دین کی خدمات ہیں، آج ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں ٹھنڈی چھاؤں میں دین مل گیا ہے، ہمیں باپ داداؤں سے مل گیا ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ باپ داداؤں سے ملی ہوئی دولت کی انسان قدر نہیں کرتا، خود کماتا ہے تو احساس ہوتا ہے، قدر ہوتی ہے۔ آج دین کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس، آج دین کی اہمیت نہیں ہے، صرف ہم کہتے ہیں شریعت میں ہم عدل برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اپنی زندگیوں میں دیکھیں کتنا شریعت کے اوپر عمل کر رہی ہیں۔